अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ नाज़िया मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं नाज़िया मुस्तफ़ा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आप लोगों के साथ में जो लेटेस्ट अपडेट्स होती हैं, जो खबरें होती हैं, आपके साथ शेयर करती हूँ। उसके साथ साथ जो अपना एक इसमें बेस्ट एनालिसिस होता है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, कि जो मेरा इसमें एक ओपिनियन है और अपना ओपिनियन आप लोग कमेंट्स में शो करते हैं, बताते हैं कि आप लोग क्या सोचते हैं इन मामलात में, जो अभी मौजूदा सूरत हाल पाकिस्तान की चल रही है, चाहे वो सियासी मामलात हों, पाकिस्तान की मईशत के हवाले से चीज़ें हों, या इमरान खान के केस के बारे में जो भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसके बारे में हो। आज की जो वीडियो है इस पर हम दो खबरों पर बात करेंगे। इसका जिक्र हम पहले भी अपने व्लॉग्स में कर चुके हैं, लेकिन कुछ चीज़ों की कंफर्मेशन जब आती है तो वो उस पर और ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो मजबूत हो जाती है, कि वो जो एक पहले लगता है कि शायद ये एक फेक न्यूज़ है या प्रोपेगेंडा है। समटाइम्स राय की खबरें जो होती हैं उसमें सारी सच्चाई भी नहीं होती, उस पर खबर निकालनी पड़ती है। अच्छा, जुमे वाले दिन एक अहम डेवलपमेंट हुई ऐवान सदर के हवाले से, उसको भी आज की वीडियो का हिस्सा बनाएंगे। और उसके साथ साथ जो सबसे अहम इसमें चीज़ है वो ये है कि नवाज शरीफ की वापसी के जो ऐलानात हैं, हमने देखा कि मुख्तलिफ उसमें डेट्स आती हैं कि नवाज शरीफ साहब इस डेट को वतन वापस आएंगे और आके अपनी पार्टी की क़यादत करेंगे। इसमें भी बहुत दफ़ा तब्दीली हुई है। ये तब्दीली क्यों हो रही है, क्यों होती है, इसकी वजूहात क्या हैं, और अभी भी क्या जो नवाज शरीफ साहब ने आने की डेट दी है, क्या वो अक्टूबर में वाकई ही 16 अक्टूबर के बाद आ जाएंगे वतन वापस या नहीं आएंगे, इस पर भी कुछ अहम चीज़ें सामने आई हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी इस वीडियो के दूसरे हिस्से में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो पहली स्टोरी है जो कि जुमे को सामने आई थी, कि जिसमें ये कहा गया था कि ऐवान सदर में दो अहम शख्सियात की मुलाकात हुई है ऐवान सदर में सदर आरिफ अलवी से। लेकिन कुछ चीज़ें इसी तरह से सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर चल रही थी, और कुछ दोस्तों से भी जब बातचीत हुई तो सब यही कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा लोग इसी बात पे कह रहे हैं कि उनकी मुलाकात हुई है। लेकिन सबसे अहम इसमें जो नुक्ता था वो ये था कि आखिर वो मुलाकात हुई क्यों है, इसके पीछे की स्टोरी क्या है। इसमें देखा इसमें ये क्या है कि जो सबसे अहम पॉइंट था वो यही था कि जो इलेक्शन की डेट है वो शायद सदर आरिफ अलवी साहब जो थे वो अनाउंस करने जा रहे थे कि जनवरी के एंड में या फरवरी के स्टार्ट में। और फिर जो दो अहम शख्सियात थी, जिसमें आर्मी चीफ का नाम लिया जा रहा है और उसके साथ साथ डीजी आईएसआई का नाम लिया जा रहा है, कि उन दोनों की मुलाकात हुई है। 4th फ्लोर पे जो स्टाफ था सदर आरिफ अलवी का, उसको भी वहाँ से उनको खाली करवा लिया गया। यानी कि कोई चीज़, कोई बात बाहर नहीं आई है कि असल में वहाँ पर जो है वो बात हुई क्या है, किस मौजू पर हुई है। अभी जो पीटीआई के कुछ सोशल मीडिया के ग्रुप्स हैं, जाहिर है वो अपना एक एजेंडा या प्रोपेगेंडा चलाते हैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर। उसमें जो चीज़ सामने आई थी वो यही था कि सदर साहब तो ये चाहते हैं कि इलेक्शन बर वक्त हो जाए, इसीलिए उन्होंने जनवरी के एंड की या फरवरी के स्टार्ट की जो डेट है वो अनाउंस करने ही जा रहे थे कि वो वहाँ पर उनको रोक लिया गया। ये वो न्यूज़ है जो कि सोशल मीडिया के जो अकाउंट्स हैं जो कि पीटीआई के हैं, उनकी तरफ से इस चीज़ को इस तरह से एंगलिंग की गई है इस खबर की। लेकिन असल जो बातें हैं वो अभी तक उस तरह से हर कोई अपने सोर्सेज के मुताबिक कर रहा है। डेफिनेटली उसमें ये पॉसिबिलिटीज होती हैं कि 2 3 4 चीज़ें हैं, अगर इस पे बात हुई तो इस पे बात हुई होगी, यही इसमें चीज़ें हैं। जैसे मैंने कल के भी व्लॉग में आपसे कहा था कि जो आरिफ अलवी साहब का आखिरी हफ्ता है वो बहुत ही, उनकी कोशिशें जो हैं वो आपको तेज नजर आएंगी। और जो मैंने बात की थी वो मैंने आपको इसी कॉन्टेक्स्ट में चीज़ें बताई थी कि वो कुछ ऐसे चीज़ें कर सकते हैं जिससे किसी ना किसी तरह से शायद पीटीआई को, इमरान खान साहब को फ़ायदा हो सकता है। और पाकिस्तान, अगर हम नून लीग की बात करें तो शायद उनके लिए टेम्परेरी तौर पे कुछ ना कुछ रुकावटें पैदा हो सकती हैं। फिर मैंने आप लोगों को रेफरेंस दिया था कि जिस तरह के आप लोगों ने देखा कि सुप्रीम कोर्ट से या हाई कोर्ट से किस तरह से एक स्पेशल किस्म की फेवर दी जा रही है जो केसेस हैं इमरान खान साहब के बारे में, उसके मुतालिक। और फिर दूसरी चीज़ जो थी, हम लोगों ने आप लोगों के सामने ये खबर रखी कि जिस तरह से जो नैब तरमीम का मामला था उसके ऊपर भी जो केस अभी चल रहा है, अभी उसके ऊपर भी ये भी ज़राए कहते हैं कि अभी बंदियाल साहब के जाने में 16 तारीख तक का जो टाइम है, ऑलमोस्ट अगर आज 3 तारीख है तो 13 दिन रहते हैं, इसमें भी कुछ हो सकता है। इसी तरह सदर साहब जो हैं वो 8 तारीख तक अगर जा रहे हैं तो इस हफ्ते में वो क्या कुछ ऐसा कर सकते हैं। यही वो वजूहात थी, यही वो चीज़ें थी जिस पर वो मीटिंग हुई, और डेफिनेटली इन्हीं चीज़ों के ऊपर जो है वो बात
ہوئی ہوگی، کیونکہ جو ہمارے ذرائع تھے ان سے ہمیں جب یہ پتا چلا کہ جو آخری ہفتہ ہے اس میں بہت سی اہم چیزیں ہو سکتی ہیں، تو جمعے والے دن جو آرمی چیف کی اور DGISI کی ملاقات ہوئی ہے اس میں یہ کافی زیادہ امکان ہے اس چیز کا کہ انہی موضوعات کے اوپر ان سے ڈسکس ہوا ہوگا کہ جو ان کے خیالات ہیں، یا وہ صدر پاکستان کے طور پہ اس میں اپنا ایکٹ نہیں کر رہے، وہ صرف ایسا PTI کے لیڈر کے طور پہ یا PTI کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، ان کو فائدہ دینے کے لیے شاید وہ کسی حد تک جا سکتے ہیں۔ یہی وہ چیزیں تھیں جس کی وجہ سے یہ بات ہوئی ہوگی، لیکن اس چیز کو بھی بہت زیادہ توڑ مروڑ کر پیش کیا جا رہا ہے، نیگیٹو اس میں چیزیں لے کے سامنے آئی جا رہی ہے، اس کو بڑی اینگلنگ دی جا رہی ہے کہ جی دیکھیں صدر صاحب کو یہ کام نہیں کرنے دیا جا رہا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ایسا قطعاً نہیں ہوتا، میرے اپنے پوائنٹ آف ویو سے کہ چیزیں اس طرح سے کوئی اچھا کام کرنے جا رہا ہو یا کہ صحیح اکارڈنگ ٹو دا لا چیزیں ہوں تو اس کو کوئی خواہ اس کی راہ میں کوئی رکاوٹیں جو ہے وہ ڈالے۔ یقیناً کوئی نہ کوئی ایسی خبر تھی، کوئی نہ کوئی ایسی چیز تھی جس کی وجہ سے ان دو اہم شخصیات کی ان سے ملاقات ہوئی، اور پھر جو بھی آگے معاملات ہوئے ان کو روکا گیا، ان کو سمجھایا گیا، جو کچھ بھی ہوا یہ اس کی پوری تفصیل جو ہے وہ ہمارے سامنے نہیں آئی ہے ابھی تک، لیکن جیسے ہی اس کے بارے میں کوئی معلومات مزید آتی ہے، خبریں آتی ہیں تو یقیناً آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور دوسری جو خبر ہے جو سب سے امپورٹنٹ ہے اس وقت کے جو سیناریو بنا ہوا ہے اس میں یہ ہے کہ پاکستان جو مسلم لیگ کی اگر ہم بات کریں PMLN کی، تو ان کے جو کارکنان ہیں، جو ان کے ورکر ہیں، وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پر ان کو بہت زیادہ اس بات کی خوشی ہے کہ جی میاں صاحب جو ہیں وہ اگلے مہینے واپس آ رہے ہیں، وہ کہ ان کو پہلے آ جانا چاہیے تھا۔ یہ چیزیں بھی ہیں، اب وہ پہلے کیوں نہیں آئے اس پر بات کرتے ہیں، اور ابھی اگر ڈیلے ہوگا تو کس وجہ سے ہوگا۔ پہلے جیسا کہ یہ چیز تو بہت ایک obvious اس میں بات ہے کہ اگر وہ پہلے آتے، جس طرح سے PTI نے جو کیسز بنے ہوئے تھے، جو بھی ان پہ جھوٹے کیسز تھے یا کچھ جس طرح سے بھی تھے، وہ ان کو کسی نہ کسی طرح سے پھنسانے کی کوشش کرتے اور یقیناً پھر ان کے لیے وہ چیزیں پرابلم پیدا کرتی۔ اور ابھی جو بات ہوئی ہے، ابھی جو ذرائع کا کہنا ہے کہ جو بیک ڈور میں جو ڈیل ہوئی ہے جس میں میاں نواز شریف صاحب کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ آئیں اور الیکشنز وقت پر ہوں گے، اور اگلے وزیر اعظم کے طور پہ شاید انہی کا ہی نام لیا جا رہا ہے، کیونکہ جو ہمارے دوست ممالک ہیں جیسا کہ اب سب کے علم میں ہے، اگر ہم سعودی عرب کی بات کریں، اگر ہم چائنا کی بات کریں اور دوسرے ممالک کی بات کریں، تو نواز شریف صاحب کے اور ان کے ساتھ تعلقات بڑے اچھے ہیں، اور یہ ممالک پاکستان کے ساتھ ہمیشہ مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیتے ہیں، تو شاید ایک گارنٹی بھی مانگی گئی ہے۔ لیکن ابھی جو ان کے نہ آنے میں یا یوں کہہ لیں کہ مزید ڈیلے ہو سکتا ہے، خبریں کچھ اس طرح سے آ رہی ہیں کہ ابھی جو مسلم لیگ نواز نے خاص طور پہ میاں صاحب نے جو آ کے اپنی کمپین کا آغاز کرنا ہے وہ اسی بات پہ کرنا ہے، اور وہ اس بات پر کسی حد تک ان کی یہ بات ٹھیک بھی ہے کہ دیکھیے کہ اگر PTI کے لوگوں کے خلاف کیسز چل رہے ہیں، عمران خان صاحب جیل میں ہیں، تو پھر ان کو لانچ کرنے والے جو ہیں وہ کیوں ان پر ہاتھ نہیں ڈالا جا رہا، ان کو بھی آ کے اسی طرح سے جواب دہ ہونا ہوگا، جس پر ادارے کا یہ کہنا ہے کہ آپ اس معاملے پہ نہ پڑیں، اس معاملے کو نہ چھیڑیں، باقی چیزیں جو ہیں وہ اس پر ایگریمنٹ ہو چکا ہے، صرف ایک اس پوائنٹ پر نہیں ہو رہا جس پہ میاں صاحب نے جو اتنی دیر ایک صبر کا مظاہرہ کیا، ان کو جلدی کسی چیز کی نہیں تھی، انہوں نے وقت گزرنے دیا، اور اب یہ وقت آیا کہ ان کے ساتھ وہ ایک ڈیل بنی، ایک ایگریمنٹ ہوا، لیکن اینڈ پہ آ کے پھر ایک پوائنٹ پہ نقطہ پھنس گیا ہے، وہ یہی ہے کہ وہ میاں صاحب کا یہ کہنا ہے کہ بھئی جو اس پورے عمران خان پروجیکٹ میں جو لوگ ملوث تھے ان کو بھی سامنے لایا جائے، جو ان کو لانچ کرنے والے ان کا تعلق کسی بھی ادارے سے ہو، وہ کتنی ہی بڑی شخصیت کیوں نہ ہو، یہ میاں صاحب کا پوائنٹ آف ویو ہے۔ اب اس میں تھوڑا سا مزید پھر ڈیلے ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر اس بات پر ایگریمنٹ نہیں ہوتا تو پھر ظاہر ہے پھر درمیان میں بات چیت بیک ڈور چیزیں چلتی رہیں گی، اور تھوڑا سا مزید اس میں ڈیلے جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ اور اس میں دوسری اہم بات جس کی وجہ سے ڈیلے ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح کہ میں نے کہا کہ 16 تاریخ تک جو ہے ابھی بندیال صاحب جو ہیں وہ ادھر ہی ہیں، تو اس دوران جو نیب میں ترامیم کا جو کیس چل رہا ہے اس میں کوئی بھی ڈیسیجن جو ہے آ سکتا ہے، اگر اس کو دوبارہ سے اس کو سٹیپ پیچھے کی طرف جایا جاتا ہے جدھر سے وہ سٹارٹ کیا گیا تھا، تو جتنے کیسز میں مسلم لیگ نواز کو فائدہ ہوا ہے یا ان کو ریلیف ملا ہے، ظاہری سی بات ہے وہ دوبارہ سے چیزیں ان کو وہیں سے شروع کرنا پڑے گا، لیکن وہ بھی ان کے لیے اتنی مشکل نہیں ہوگی، کیونکہ بندیال صاحب کے جانے کے بعد جو اگلے چیف جسٹس آئیں گے
ظاہری سی بات ہے، اب ہے تو یہ بات بڑی انفارچونیٹ کہ اس ملک میں اسی طرح سے ہوتے ہیں، ایک چیف جسٹس ایک پارٹی کے ساتھ اور دوسرا دوسری پارٹی کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن پھر آگے چیزیں چل کے ان کے لیے مزید بہتر ہو جائیں گی مسلم لیگ نواز کے لیے، لیکن فوری طور پر اگر وہ نہیں آئیں گے تو اس میں یہ دو ہی وجوہات ہیں۔ ایک پوائنٹ وہ ہے جس پر ان کی بات اٹکی ہوئی ہے کہ بھئی اگر واپس آئیں گے، اپنی مہم چلائیں گے تو یہی ان کا ظاہر ہے، انہوں نے بھی کچھ نہ کچھ اپنے ووٹ گین کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی تو ایسی چیز سامنے رکھنی ہے، ادروائز اور ان کے پاس ابھی اس پوائنٹ پر سیل کرنے کے لیے کچھ اور چیز نہیں ہے مسلم لیگ نواز کے پاس۔ یہی ایک ہے کہ جو انہوں نے عمران پروجیکٹ کو لانچ کیا، انہوں نے ملک میں کیا تباہی کی، 2018 میں پاکستان کدھر تھا، نہ مہنگائی تھی، نہ اس طرح کے پرابلم سے جس جگہ پر آج ہے۔ اگر پھر اس مہم میں ان میں مین جو کردار ہیں اگر انہی پہ بات نہیں ہوتی تو ڈیفینیٹلی پھر ان کا جو پورا ایجنڈا ہے وہ بھی پھر خراب ہوتا ہے، تو یہ پوائنٹ ہے۔ اور دوسرا وہ جو میں نے آپ سے کہا کہ نیب ترامیم کا وہ جو کیس ہے، جب تک اس کا کوئی فائنل ڈیسیجن نہیں ہوتا تب تک وہ دیکھیں گے، اور چیزیں بہت زیادہ ان کے لیے بھی سموتھ نہیں ہے، کیونکہ ایگریمنٹ ہو چکا، بات چیت ہو چکی، لیکن ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے ہر کوئی اپنی اپنی جگہ پہ کسی خاص حد تک پھنسا ہوا ہے، کسی کے لیے بہت آسانی نہیں ہے کسی بھی نقطے تک پہنچنے کے لیے۔ تو آج کی ویڈیو میں یہی دو چیزیں اپڈیٹس جو تھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی، کہ جو جمعے کو صدر صاحب سے ملاقات ہوئی اس کی اصل میں سٹوری کیا تھی، اس میں کتنے حقائق تھے، اور دوسرا میاں صاحب کی جو واپسی کی ڈیٹ ہے اس میں بار بار تبدیلی کیوں ہوتی ہے یا مزید کیوں ہو سکتی ہے، اس کی کیا وجوہات ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، خدا حافظ۔